اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اپنی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلی میں آپ کو عمرے کا طریقہ کار سے کچھ آگاہ کیا، دوسری میں مکہ کی زیارتوں سے، اور آج تیسری مدینہ کی زیارتوں کے حوالے سے۔ تو مدینہ جب آپ پہنچ جائیں، الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، درود شریف کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جائیں۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی کے 6 مینار آپ کو نظر آئیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے ریاض الجنہ میں نفلیاں وغیرہ پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسجد کے اندر کچھ وقت گزاریں اور اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کریں، اور ہو سکے تو اس ناچیز کو بھی یاد کر لیں۔ اب چلتے ہیں مدینہ کی زیارتوں کی طرف۔ تو یہاں سب سے پہلے جو زیارت ہے وہ مسجد قباء ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تو اسی جگہ پر آپ نے ساتھ ہی مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھ دی۔ تو مسجد قباء میں آئیں اور 2 نفل پڑھیں۔ اس کے درمیان میں اگر آپ بیٹھیں تو اگر اوپر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 3 سوراخ نظر آئیں گے۔ وہ جو 3 سوراخ ہیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ ان سوراخوں کے نیچے بیٹھیں اور وہیں پر اپنی 2 رکعت نفل پڑھیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد پھر مسجد قبلتین ہے جی۔ مسجد قبلتین آپ جائیں تو اس میں 2 قبلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کا حکم جب آیا تو آپ ایک عصر یا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اور باقی 2 رکعتیں اس طرف منہ کر کے آپ نے ادا کی۔ تو یہ مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، اس کو ضرور دیکھیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ احد کا میدان آپ کو نظر آئے گا، احد کے میدان میں جائیں۔ یہاں پر ہمارے 72 صحابہ دفن ہیں، جس میں سے 3 صحابہ اگر آپ احد کے میدان میں دیکھیں تو آپ کو ایک چبوترا سا نظر آئے، ایک چکور سی جگہ نظر آئے گی، جیسے ایک پلاٹ نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ ہے، اور باقی 69 صحابہ اس احاطے میں دفن ہیں۔ یہاں پر وہ ٹیلہ بھی آپ کو نظر آئے گا جس ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ جنگ ہم جیتیں یا ہاریں، آپ نے یہاں سے نہیں اترنا۔ لیکن جب مسلمان جنگ جیت گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو ہے مطلب مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو وہ نیچے اتر آئے۔ تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اور یہیں پر پہاڑی کا وہ حصہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر ٹیک لگائی تھی، اور وہ جگہ انتہائی نرم اور خوشبو والی جگہ ہے، اگر موقع ملے تو وہاں بھی ضرور جائیں۔ اس کے بعد مسجد جمعہ ہے، مسجد غمامہ ہے، مسجد بخاری ہے، مسجد ابو بکر صدیق، یہ آپ کو مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہی مسجدیں مل جائیں گی، یہاں پر بھی آپ ضرور جائیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، جو حضرت سلمان فارسی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے 300 کھجور جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیے تھے، اور اس یہودی نے کہا تھا کہ یہ میں تب آزاد کروں گا کہ یہ کھجور ابھی آپ شام کو پودے لگائیں اور صبح ان سے کھجوریں پیدا ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور وہ جو ہے وہاں پر صبح کے وقت یا کسی بھی وقت ان کھجوروں کے درختوں سے کھجوریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے جنگ خندق کا میدان ہے، وہ مسجد قبلتین کے ساتھ ہی ہے، اس کو بھی آپ جا کر دیکھیں۔ اور مدینہ کا میوزیم بہت ہی خوبصورت ہے، ہفتے سے جمعرات تک کھلا رہتا ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ جنت البقیع صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھلتی ہے، وہاں پر جائیں۔ وہاں پر داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ام کلثوم، اور اگر بائیں ہاتھ پر دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار ہے۔
وہ نظر آئے گا آپ کو، حضرت ابو سعید خدری، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابی یہاں پر دفن ہیں۔ قیامت کے دن جب آواز لگائی جائے گی تو یہاں سے 10,000 صحابہ جو کہ دفن ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد وادی جن، وادی بیضا، اس کا بھی جا کے دورہ کریں، وہ بھی دیکھیں جا کر، تو وہاں پر کافی ساری باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ جنات ہے، کوئی کہتا ہے کہ مقناطیسی عمل ہے، کہ اگر مطلب نیچے سے اوپر آپ کی گاڑی نہیں جائے گی، اوپر سے نیچے آپ کی آئے گی، یعنی کہ اگر آپ نیچے پانی پھینکیں گے تو پانی اوپر چڑھ جائے گا۔ اس طرح کا وہاں نظام ہے، یہ اپنی آنکھوں سے آپ جا کے تجربہ کریں جی۔ اس کے بعد پرانا مدینہ کا بازار ہے، اس کو جا کر دیکھیں۔ مدینہ کا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کو جا کر دیکھیں، اور مدینہ کی گلیوں میں گھومیں۔ پرانا جو مدینہ تھا وہ مسجد نبوی ہے اب ساری، یہیں پر صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے، اور یہیں پر جو ہے صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ جو ہے یہ تمام کی تمام معلومات مدینہ کی زیارتوں کی ہیں، اور ان کو آپ تفصیلی جو ہے وہاں پر دورہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اس میں۔ اور یہ جو جنگ احد کا میدان ہے، احد کا پہاڑ، اس کے سامنے جو دوسرا پہاڑ ہے، یہ پورے کا پورا پہاڑ وہ کالے رنگ کا ہے، جبل ایر اس کا نام ہے۔ یہ جبل احد ہے، یہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور سامنے جو جبل ایر ہے وہ سارے کا سارا پہاڑ جہنم میں جائے گا، کہ وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دیا کرتا تھا، اور یہیں سے یہودی جو ہے مسلمانوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ کی زیارتوں کے حوالے سے جو ہے میری یہ آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، پسند بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے یاروں دوستوں کو بھی بھیجیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال و جواب ہو تو وہ بھی جو ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ ویڈیو اس میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو کچھ مسجد نبوی کے حوالے سے مزید بھی ڈالوں گا، تو وہ بھی آپ سنیں گے ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔